نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال زدناهم هدى وقال يزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال يزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، الحمدللہ تعالی آج ہم صحیح البخاری کی دوسری کتاب کتاب الایمان کا آغاز کر رہے ہیں، اور میں نے 8 آیات کریمہ کے وہ جز آپ کے سامنے پڑھے ہیں جن سے امام بخاری نے کتاب الایمان کے پہلے باب کا آغاز کیا ہے۔ پچھلی نشست میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ کتاب الایمان کا پہلا باب جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا ہے، اس کا ٹائٹل ہے باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی 5۔ اب اس ہیڈنگ کے بعد امام بخاری جو کچھ آگے بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے قرآن مجید کی 8 آیات کریمہ کو منتخب کیا ہے، اور ان آیات کریمہ کو مکمل نہیں، ان کے اندر سے وہ ریلیونٹ جز جو ایمان کے بڑھنے سے متعلق ہیں، جن میں اس امر کا ذکر ہے کہ ایمان بعض اعمال کی وجہ سے زیادہ مضبوط، زیادہ طاقتور، زیادہ قوی، زیادہ مستحکم ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، تو ان اجزاء کو میں نے آپ کے سامنے من و عن صحیح البخاری سے پڑھ دیا ہے۔ یہ آیات کریمہ جس ترتیب سے میں نے پڑھی ہیں، یعنی اجزاء، وہ ریلیونٹ جز، وہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 4 میں سے ایک جز ہے، دوسرا سورہ الکہف کی آیت نمبر 13 سے ہے، تیسرا سورہ مریم کی آیت نمبر 76 یعنی 76 میں سے ہے، چوتھا جز سورہ محمد کی آیت نمبر 17 یعنی 17 ہے، پانچواں جز سورہ المدثر کی آیت نمبر 31 یعنی 31 اس کا ہے، اس کے بعد چھٹا جو سورہ التوبہ آیت نمبر 124 یعنی 124 ہے، ساتواں جز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 173 ہے، اور 8واں جز آیت کریمہ سورہ الاحزاب سے ہے، آیت نمبر 22 یعنی 22۔ یہ میں نے
اختصار کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آپ کو ریفرنس دے دیے. ہم ان پر گفتگو آگے انشاءاللہ چل کے کریں گے. آج کی نشست میں ایک خاص علمی بات ہے. صحیح البخاری کے حوالے سے اگر آپ یاد کریں، جب صحیح بخاری کے ابواب اور حدیث کو شروع کرنے سے پہلے 3 نشستوں میں نے صحیح البخاری اور حدیث نبوی کا تذکرہ کیا تھا، اور ان میں سے 1 یا 1.5 نشست اس موضوع پہ صرف کی تھی کہ صحیح البخاری میں ہر حدیث جو امام بخاری نے لی ہے وہ ڈیفینیٹلی صحیح ہے اور صحت کے اعلیٰ مرتبے پر ہے، مگر یہ سمجھنا ٹوٹلی غلط ہے، لا علمی ہے اور فن حدیث سے بے خبری ہے یہ سمجھنا کہ جو حدیث بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، یا یہ خیال کرنا کہ جو بخاری میں ہے ہم صرف وہ قبول کرتے ہیں اور جو بخاری میں نہیں وہ قبول نہیں کرتے. یہ جو سوچ ہے یہ علم حدیث سے بالکل نابلد اور بے خبر ہونے کی وجہ سے ہے. اس سے گمراہی پیدا ہوتی. آپ کو یاد آ گیا اس پر گفتگو کی تھی. وہ گفتگو میں نے ان دلائل کے حوالے سے کی جو اصول حدیث اور علم الحدیث کے موضوع پر لکھی گئی کتب اور خود امام بخاری کے اقوال اور صحیح بخاری کے اوپر جتنا کام ہوا اور حدیث نبوی پر اس زمانے میں اس کی حفاظت و تدوین پر جتنا کام ہوا ان ریفرنسز سے، اور امام بخاری سے قبل ان کے ائمہ، شیوخ اور اساتذہ کے حوالوں سے بات کی تھی. آج یہی نقطہ اس نشست میں بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر بڑا دلچسپ ہوگا. آپ فکر نہ کریں، مشکل نہیں رہے گا، بڑا ہی آسان پانی کی طرح آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے گا. مگر آج اسی چیز کو اسٹیبلش کر رہا ہوں خود امام بخاری کی صحیح البخاری سے. ذہن میں رکھ لیں کہ حدیث نبوی کے حوالے سے 2 طرح کے مغالطے پیدا ہوئے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں، اور ان مغالطے سے 2 طرح کے فتنے پیدا ہوئے ہیں اور ان سے گمراہیوں نے جنم لیا ہے، اور الٹیمیٹلی دین کل جو دین کی ٹوٹیلٹی ہے اس سے لوگ دور گئے ہیں اور اپنے لیے اسلام کی ہدایت کاملہ کے راستے کم سے کم تر کیے. وہ 2 مغالطے جو گمراہی کا باعث بنے ہیں کیا ہیں؟ پہلا یہ مغالطہ کہ بعض لوگوں کے ذہن میں غلطی سے یہ فتنہ ہے مگر یہ خیال سما گیا اور یہ ٹوٹلی دین، اسلام اور قرآن و سنت کے خلاف ہے. وہ یہ سما گیا کہ اگر قرآن میں ہے تو ہم مانتے ہیں، ہم قرآن کے سوا کسی شے کو نہیں مانتے. یہ کہنا کہ قرآن کے سوا کسی شے کو نہیں مانتے، یاد رکھ لیں یہ کفر ہو جاتا ہے. کہ قرآن کے سوا کسی شے کو نہیں مانتے، یہ کہنے سے حقیقت میں قرآن ہی کی نفی ہو جاتی ہے. دراصل بندہ قرآن کو مسترد کر رہا ہے. تو حدیث نبوی کی نفی کہ ہم فقط قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کا اعتماد نہیں، کب مرتب ہوئی، کب مدون ہوئی، کتنی محفوظ رہیں، جیسے میں نے اس پہلی نشستوں میں بیان کیا تھا، وہ اس میں آپ چلے جائیں، دوبارہ سننا چاہیں بار بار سنیں تاکہ اس پہ یہ کنسیپٹ ہمیشہ آپ کا کلیئر رہے اور اس طرح کا مغالطہ کبھی آپ کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے. تو ایک فتنہ تو یہ پیدا ہوا کہ ہم تو صرف جو قرآن میں ہے وہ مانتے ہیں اور قرآن سوا کسی حدیث کو نہیں مانتے. یہ محض گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ دین کا انکار ہے، حتیٰ کہ نبوت اور رسالت محمدی کا انکار ہے، اٹ سیلف قرآن مجید کا انکار ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. ایک جملہ بول دیتا ہوں، آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ جو قرآن میں ہے وہ مانتے ہیں اور جو قرآن میں نہیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، تو ایک بات میں پہلے بھی ہمیشہ کہا کرتا ہوں مگر عرصہ ہو گیا، آج مدت کے بعد ریپیٹ کر رہا ہوں. دیکھیے جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ فرسٹ ٹائم یہ 5 آیتیں اتری اور آقا علیہ السلام لے کر آئے وادی مکہ میں، اور آپ نے بتایا یہ قرآن ہے جو جبرائیل امین لے کے مجھ پہ نازل ہوئے ہیں، یہ وحی ہے جو اللہ پاک نے مجھ پر اتاری۔ اب سوال یہ ہے، وحی تو یہ آیات تھی، قرآن تو یہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع کر کے علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو 5 آیتوں کا ایک پیراگراف ہے، ایک ٹکڑا ہے، یہ تو قرآن تھا، مگر جب آقا علیہ السلام نے اس قرآن کو انٹروڈیوس کروایا اور کہا یہ قرآن ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے، یہ قرآنی وحی ہے جو غار حرا میں مجھ پہ اتری ہے، یہ اللہ نے مجھے پہلا پیغام میرے اوپر نازل کیا، جبرائیل لے کے آئے ہیں، یہ جو آقا علیہ السلام نے انٹروڈکٹری کلمات کہے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات تو قرآن میں نہیں ہیں، نہ یہ قرآن کی آیت ہے، نہ قرآن کی پہلی وحی کا حصہ ہے، نہ یہ قرآن کے اس فرمان کا پارٹ ہے۔ آقا علیہ السلام کے کلمات ہیں، یہ حدیث ہے، فرمانا کہ یہ قرآن ہے جو مجھ پہ اترا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ کیونکہ صحابہ کرام کو تو نہیں معلوم تھا، عربی زبان تھی، وہ عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے، ان کو کیا پتہ، انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی میسج دے رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا میسج نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ مجھ پر نازل ہوا ہے، جبرائیل لے کے آئے ہیں۔ یہ سارے انٹروڈکٹری کلمات، سینٹنسز، یہ قرآن کا حصہ نہیں تھے، بلکہ یہ حدیث نبوی تھی۔ تو صحابہ کرام جو اس حدیث نبوی یعنی قول محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے فرمان کو مان گئے، وہ قرآن تک پہنچ گئے، انہوں نے قرآن کو مان لیا۔ اور اگر آپ کا آقا علیہ السلام کی اس حدیث پر اعتماد اٹھ جائے، کہے کہ ہم حدیث کو تو مانتے ہی نہیں، تو قرآن سے آپ کا تعلق ہی نہیں بنتا، قرآن کی پہچان ہی نہیں ہوتی، قرآن پر اعتبار ہی قائم نہیں ہوتا، اعتماد ہی نہیں ہوتا، اعتقاد ہی نہیں ہوتا، اور قرآن کے بارے میں آپ کو کیا شناسائی ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے ہے، اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن ہے جو الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس تک ختم ہوتا ہے، جس کی 114 صورتیں ہیں، یہ جو سارا کچھ ہے، یہ انٹروڈکشن تو قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ 114 صورتوں کا قرآن ہے، 30 پاروں کا قرآن ہے، الحمد سے شروع ہوتا ہے قرآن، بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے، یہ نازل نہیں ہوا، یہ تو آقا علیہ السلام بتاتے گئے، فاتحہ کو یہاں لکھ دو، بقرہ کو یہاں اس کے بعد لکھ دو، آل عمران کو اس کے بعد لکھ دو، اس کے بعد النساء لکھ دو، اس کے بعد المائدہ لکھ دو، انعام لکھ دو، اعراف لکھ دو، پھر توبہ لکھ دو۔ قرآن حضور علیہ السلام بتاتے گئے، ترتیب دیتے گئے، لکھواتے گئے، انٹروڈیوس کرواتے گئے کہ یہاں سے یہاں تک جو میں کلمات سنا رہا ہوں یہ قرآن ہے، یہ سب کچھ حدیث نبوی ہے، سب کچھ۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ ہم قرآن کے سوا کسی شے کو نہیں مانتے اور حدیث نبوی کی حجیت کا انکار کر دے، تو گویا پورے قرآن کا انکار کر دیا، قرآن سے عقیدہ کوئی جڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو پہلا فتنہ ہے۔ اس لیے میں نے وہ زور دیا اس بات پر اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ حدیث نبوی قرآن مجید کی طرح ہی محفوظ تھی، مامون تھی، مکتوب تھی، اور بخاری شریف تک تسلسل جا رہی تھی۔ اچھا، ایک دوسرا فتنہ اب حدیث نبوی سے، تو وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ تو قرآن کا نام لے کے ایمفسائز کرتے ہیں، وہ میں نے فتنہ سمجھا دیا۔ اب اگلا فتنہ ان لوگوں کے ذہنوں میں مغالطے کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے، میں نرم بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، فتنہ بن سکتا ہے، گمراہی بن سکتی ہے ان لوگوں کو جو حدیث کو مانتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں میں حدیث کو مانتا ہوں مگر صرف بخاری میں ہوں، یہ بات 1400 سال میں، 1300 سال میں، 1200 سال میں کسی نے نہیں کی، خود امام بخاری نے نہیں کی۔ امام بخاری نے خواب میں بھی نہیں یہ سوچا ہوگا کہ کبھی کوئی ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے کہ میری کتاب لکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ جو بخاری میں ہے وہ مانتے ہیں، جو بخاری میں نہیں مانتے۔ یہ گمراہی ہے، یہ حدیث نبوی کے حوالے سے دوسرے گمراہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ 5% حدیث کو مان رہے ہیں اور 95% باقی ذخیرہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ ساری تعلیمات جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں
اور صحیح مسلم میں ہیں، اور ابو داؤد میں ہیں، اور ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اور امام بخاری کے اساتذہ اور شیوخ کی بڑی کتب میں ہیں، اور بعد ازاں صحیح سند کے ساتھ ہیں، صحیح اور حسن سند کے ساتھ ہیں، اور مقبول ہیں، اور جن پر ائمہ نے اعتماد کیا ہے، احکام اور مسائل مرتب کیے ہیں، شریعت جن کے اوپر قائم ہے، جن پر امام ابو حنیفہ کا اعتماد ہے، امام مالک کا اعتماد ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے۔ بھئی یہ چاروں ائمہ امام بخاری سے پہلے تھے، تو اگر صرف بخاری ماننی ہے تو جب یہ چاروں ائمہ تھے اس وقت تو صحیح بخاری وجود میں ہی نہیں آئی تھی، تو ان کی اپنی سندیں تھیں، لہٰذا یہ سوچ بالکل گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کو اسٹیبلش کر کے اس وقت بات سمجھا دی تھی کہ امام بخاری نے جن شیوخ اور اساتذہ ائمہ سے حدیث لی ہیں وہ صاحب کتب تھے، صاحب مؤلفات تھے، صاحب صحائف تھے، اور ان کے پاس ہزاروں لاکھوں حدیث اپنے اپنے طرق اور اسانید کے ساتھ تھی۔ یہ بات میں نے خلاصتاً ریپیٹ کی، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں ان نشستوں میں۔ آج دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ امام بخاری کی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب یہ بات میں بھی لائف میں پہلی بار پبلکلی کہہ رہا ہوں۔ میں نے پچھلے جتنے دورہ بخاری کرائے ہیں، دورہ صحیح مسلم کرائے ہیں، علم الحدیث پر جتنی میری گفتگو دراسات ہوئی ہیں، پڑھایا ہے، جو کچھ کیا، خطابات کی ہیں، اتفاق ایسا ہے کہ یہ سبجیکٹ آج پہلی بار لے رہا ہوں کہ یہ پورا نقطہ نظر صحیح بخاری میں سے ثابت کرنا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خود امام بخاری کا مذہب یہ تھا کہ وہ خود جو حدیث انہوں نے صحیح بخاری میں نہیں لی، خود نہیں لی صحیح بخاری میں، اور وہ ان کے پاس ان کی اپنی سند کے ساتھ نہیں، اور وہ دوسرے ائمہ کے پاس ان کی سند کے ساتھ ہے، امام بخاری خود ان سے لیتے تھے اور اس کو ان کی سند پہ اعتماد کرتے ہوئے، چونکہ اپنی سند نہیں ہے تو اس کو اپنی صحیح بخاری میں درج کر لیتے تھے، صحیح سمجھتے ہوئے۔ آج اس باب میں اس چیز کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان آیات کریمہ پر گفتگو انشاءاللہ بعد از اگلی نشست میں کریں گے کہ ان کا تھیم کیا ہے، پر یہ جو بات میں نے سمجھائی ہے اس کو لے لیں۔ جب امام بخاری کتاب الایمان کے اس ابتدائیہ میں، مقدمہ میں، جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اس میں یہ 8 آیات بیان کر چکے، اس کے بعد امام بخاری نے 8 جز احادیث کے لیے ہیں۔ یہ بات ہے جس کے لیے میں نے تمہیدی گفتگو کی، آپ کو کنسپٹ سمجھانے کے لیے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ جیسے قرآن مجید کی پوری آیت نہیں لینے کی ضرورت انہیں فیل ہوئی، اس آیت کا وہ جز، وہ ٹکڑا لے لیا ہے جس سے ایمان کا بڑھنا جو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ سبجیکٹ آیا ہے، اور باقی قرآن مجید موجود ہے، پڑھنے والوں کو چھوڑ دیا کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کو پورا پڑھ لیں۔ میں نے آپ کو ریفرنس دے دیے۔ اب اس کے بعد امام بخاری نے اسی سبجیکٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 8 جز یعنی ٹکڑے احادیث میں سے لیے، اور ان احادیث کے اجزاء بیان کرنے کے بعد حدیث نمبر 8 لائے ہیں۔ یاد رکھ لیں، پچھلی کتاب جو ختم ہوئی، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہرقل روم، کیسر روم والا مضمون بیان کیا، وہ حدیث نمبر 7 تھی، حدیث نمبر 7 تھی۔ اب اس کے بعد حدیث نمبر 8 پر آ رہے ہیں امام بخاری، اور حدیث نمبر 8 پر آنے سے پہلے انہوں نے کتاب الایمان کا پورا ایک مقدمہ، پریفیس لکھا ہے، اور وہ مقدمہ کیا ہے؟ 8 آیات کریمہ کے جز ہیں اور 8 احادیث کے جز ہیں، مختلف احادیث، ان کے ٹکڑے، ریلیونٹ جز لیے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے بڑی توجہ سے۔ قرآن مجید تو قرآن مجید ہے نا، اس میں تو کوئی سند سے کوئی چیز ثابت کرنے کی حاجت نہیں ہے، احادیث کا مسئلہ ہے۔ یہ جو 8 جز لیے ہیں امام بخاری نے، ان قرآنی آیات کی طرح جز، بڑی حدیث کا مضمون ہے، اس میں سے ایک ریلیونٹ جز لے لیا ہے جس پر امام بخاری فوکس کرنا چاہتے ہیں، جس سے کوئی نقطہ ایمان کے حوالے سے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، بطور دلیل لائے ہیں۔ وہ جو 8 جز لیے ہیں تو 8 ڈیفرنٹ احادیث ہیں، ڈیفرنٹ۔ اب کان کھول کے یہ بات سن لیں،
دل و دماغ میں بٹھا لیں، اور وہ یہ کہ وہ جو 8 حدیث کے اجزاء لیے ہیں ان میں سے ایک حدیث بھی، 8 کی 8 میں سے ایک حدیث بھی امام بخاری نے اپنی پوری صحیح بخاری میں کہیں بھی اپنی سند کے ساتھ روایت نہیں کی، وہ اور ائمہ سے لیے جن کو دیگر ائمہ نے اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا تھا، دیگر محدثین نے اور شیوخ نے اپنی اپنی کتب میں روایت کیا تھا، ان کی سند ڈیفرنٹ تھی، ان کا طریق ڈیفرنٹ تھا، ان کی تخریج ڈیفرنٹ تھی ڈیفرنٹ کتابوں میں۔ ان 8 میں سے ایک حدیث بھی امام بخاری نے پوری الجامع الصحیح میں کہیں بھی خود روایت نہیں کی اپنی سند کے ساتھ، اور پوری صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ یعنی اندازہ کریں وہ 8 ٹکڑے حدیث کے جن سے امام بخاری ایمان کے مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں، ایمان کی تشریح کر رہے ہیں، جن حدیث کو کتاب الایمان کے مقدمہ میں لا رہے ہیں، اپنی احادیث کی روایت شروع کرنے سے بھی پہلے جس پر فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں، وہ 8 حدیث جن پر فاؤنڈیشن رکھی ہے ان میں کوئی ایک حدیث صحیح البخاری سے نہیں ہے، کیونکہ وہ بغیر سند کے بیان کرتے ہیں نا، معلقات کے طور پر، یہ تعلیقات ہوتی ہیں، اس میں سند نہیں ہوتی، صرف حدیث کے متن کا، ٹیکسٹ کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں جس سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ تو گویا امام بخاری کا اپنا مذہب ہے علم الحدیث کے باب میں دوسرے ائمہ سے صحیح سند کی حدیث کو لے لینا، جو انہوں نے خود صحیح بخاری میں بھی درج نہیں کی۔ اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، صحیح بخاری کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا امام بخاری کی کئی کتب ہیں بڑی بڑی جن میں امام بخاری نے حدیث کو جمع کیا ہے، دیگر کتب میں بھی ان میں سے کوئی حدیث نہیں لی ہوئی امام بخاری نے۔ امام بخاری نے پھر دوہرایا اپنی تمام تصانیف میں سے صحیح البخاری سمیت کسی بھی بڑی چھوٹی تصنیف میں اپنی کسی جگہ اپنی سند کے ساتھ ان میں سے ایک حدیث بھی امام بخاری نے اس کی روایت اور تخریج نہیں کی۔ گویا امام بخاری کے اپنے ذخیرہ حدیث میں جو آپ نے صحیح بخاری اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں جمع کیا ہے ان میں سے یہ نہیں ہے، یہ ساری 8 کی 8 حدیث امام بخاری نے دوسرے ائمہ سے لی ہیں۔ اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی جو میں کہنا چاہتا تھا کہ جب وہ فاؤنڈیشن رکھتے ہیں اور دوسرے ائمہ سے حدیثیں لیتے ہیں، اگر امام بخاری کے پاس وہ حدیث اپنی سند کے ساتھ ہوتی، اپنی وہ سند جس کا معیار انہوں نے صحیح بخاری میں درج کرنے کے لیے رکھا ہے، یا خود ان شیوخ سے ڈائریکٹلی متصل سند اور اپنی شرائط کے ساتھ لی ہوتی اور آپ کے اپنے ذخیرے میں اپنی شرائط کے مطابق موجود ہوتی، تو سب سے پہلے امام بخاری ان کو صحیح بخاری میں لاتے۔ اگر صحیح بخاری کی کل جو معیار مقرر کیا تھا شرائط اس کے مطابق وہ سند نہیں تھی، تو چلو اپنی دیگر کتب میں لے آتے جو امام بخاری کی دیگر کتب ہیں اور آج اویلیبل ہیں۔ مگر امام بخاری کے پاس اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث پہنچی ہی نہیں، انہوں نے کہاں سے لی؟ دیگر ائمہ کی کتب جو اس وقت مخطوطات تھے ان کی روایت سے لے لی جو وہ لکھ چکے تھے۔ گویا امام بخاری کے ہاں وہ حدیث بھی صحیح ہیں جو امام بخاری کے پاس نہیں ہیں، جن کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نہیں لیا، یا امام بخاری نے اپنی دیگر کتب میں سے کسی کتاب میں نہیں لیا، اور دیگر بڑے ائمہ کے ذخائر میں ہیں، سند صحیح ہے تو امام بخاری اس کو بھی نہ صرف صحیح سمجھتے ہیں بلکہ اپنی صحیح بخاری میں بھی لینا جائز سمجھتے ہیں، ان کو صحیح بخاری میں لے لیا ہے، یہ صحیح بخاری کا حصہ ہے، مگر سند نہیں ہے امام بخاری کی اپنی، اس کو پوری حدیث کے طور پہ نہیں۔ اب میں ترتیب سے 8 کا بتا دیتا ہوں، تو ان کا جو سبجیکٹ میٹر ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں لے لیں گے تاکہ آج اس پر فوکس کر لیں۔ پہلی حدیث لی ہے، یعنی حدیث کا جز میں لفظ بول رہا ہوں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ 8 آیتوں کو ختم کرنے کے بعد اب فرماتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی سے کسی کے لیے عداوت رکھنا یہ بھی ایمان ہے۔ اب یہ ایک حدیث کا حصہ ہے، یاد رکھ لیں یہ ایک حدیث کا حصہ ہے، مگر یہ حدیث امام بخاری کے پاس صحیح بخاری میں اور آپ کی اپنی دیگر کتب میں ان کی اپنی سند کے ساتھ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے روایت کی ہے،
اپنی سند کے ساتھ، حضور کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر اس حدیث کو امام بخاری سے پہلے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا تھا اپنی کتاب المصنف میں، اور حدیث کے الفاظ تھے افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ان کے معانی پر، مفاہیم پر، سبجیکٹس پر بعد میں انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گے. آج میں صرف یہ پوائنٹ سمجھا رہا ہوں. جس کو امام ابن ابی شیبہ نے لیا تھا، امام بخاری سے پہلے ایک امام تھے، اور بعد میں امام ابو داؤد نے بھی لیا. امام بخاری نے ان کی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے، چونکہ روایت صحیح تھی، وہ حدیث لے لی. اس کے بعد دوسری حدیث جس کا ٹکڑا امام بخاری نے لیا وہ اثر ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ لکھتے ہیں حضرت عدی بن عدی کو، وہ لکھتے ہیں کہ ایمان کے فرائض بھی ہیں. ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا فمن استکملها استکمل الایمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان. کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ اس کے شرائع اعمال ہیں، کچھ اس کی حدود ہیں، کچھ اس کی سنتیں ہیں. جو شخص ان ساروں کو پورا کر لے اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، اور جو ان کو پورا نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہ ہوا. اب یہ حضرت عمر بن عبد العزیز جو کہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت لیا امام بخاری نے. بس اتنا قول لے لیا ہے، مگر اب یہ حدیث اور ان کی روایت یا اثر یہ امام بخاری کے پاس اپنی سند کے ساتھ نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوا امام بخاری نے کہاں سے لیا ہے؟ امام بخاری نے، سن لیں اب یہ اثر حدیث کا ٹکڑا عمر بن عبد العزیز کا یہ قول یہ لیا ہے. ایک امام ہوئے ہیں امام ابو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن یزید، ان کا لقب تھا رستہ، امام رستہ یہ ان کا ٹائٹل تھا. الزہری المدینی الاصبہانی، یہ امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں اور دیگر بہت سے ائمہ کے، مگر امام بخاری کے شیخ نہیں ہیں. انہوں نے اس حدیث کو حضرت عمر بن عبد العزیز کی اس روایت اور ان کے اثر کو روایت کیا تھا. انہوں نے اپنی کتاب کتاب الایمان لکھی تھی. امام رستہ عبد الرحمن نے اپنی کتاب لکھی تھی کتاب الایمان، اور اس میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن عبد العزیز کے اثر کو روایت کیا تھا، اور انہوں نے لیا تھا امام عبد الرحمن بن مہدی سے. اور امام عبد الرحمن بن مہدی یہ ان ائمہ میں سے ہیں کہ جن سے یہ امام رستہ جو ہیں، امام رستہ یہ فرماتے ہیں میرے پاس امام عبد الرحمن بن مہدی کی صرف ان سے جو میں نے مرویات سماعت کی ہیں وہ 30,000 احادیث کا ذخیرہ ہے. صرف امام عبد الرحمن بن مہدی ایک شیخ سے، امام عبد الرحمن بن عمر بن یزید رستہ، انہوں نے صرف ابن مہدی سے 30,000 احادیث کا ذخیرہ لیا. وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب الایمان میں روایت کیا ہے اصلاً، اور پھر یہ سند صحیح ہے. سو گویا کسی اور کتاب میں تھا، امام بخاری کے پاس وہ سند ہی نہیں، وہ روایت ہی نہیں پہنچی، ان کے طریق میں ہی نہیں. کسی اور سے لیا، ان کی کتاب میں تھا، دیگر ائمہ سے تھا، اسناد صحیح تھا، امام بخاری نے اس کو لے کے اپنی صحیح بخاری کا حصہ بنا لیا. پھر یہ علاوہ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے، میں نے عرض کر لیا، مصنف میں بھی لیا تھا کتاب الایمان میں، امام خلال نے السنہ میں بھی لیا، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں لیا. سب ائمہ کے پاس اپنی اپنی الگ سند ہے، مگر امام بخاری کے پاس اپنی سند سے نہیں تھا. سو انہوں نے ان ائمہ سے لیا جو آپ سے پہلے تھے. ایک تیسری حدیث لی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن. حضرت معاذ بن جبل کسی دیگر صحابہ کو کبھی کبھی کہتے، اپنے دوست کو، صحابی کو، آؤ میرے ساتھ بیٹھو. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اور اس سے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں. اچھا، اب یہ جو روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لی،
امام بخاری نے، یہ بھی امام بخاری کے پاس اپنی سند سے موجود نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ کسی اور دیگر کتاب میں۔ اب یہ کہاں سے لی؟ سوال پیدا ہوگا۔ صحیح بخاری میں درج کیا ہے اور کتاب الایمان کے مقدمے میں لائے ہیں، فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں۔ یہ بھی وہی امام جن کا میں نے ذکر کیا، عبد الرحمن بن عمر بن یزید رستہ الزہری المدینی الاصفہانی، یہ بھی انہی سے لیا ہے۔ تو امام رستہ نے اس کو تخریج کیا تھا، اس کو بھی کتاب الایمان میں، اور یہ بھی سند صحیح کے ساتھ تھی یہ روایت بھی۔ اور پھر امام ابو عبید قاسم بن سلام نے بھی اپنی کتاب الایمان میں اپنی سند کے ساتھ لیا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد نے السنہ میں اپنی سند کے ساتھ لیا تھا، اور امام ابن ابی شیبہ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اپنے مصنف میں لیا تھا۔ یہ سارے ائمہ امام بخاری سے پہلے تھے آلموسٹ۔ ابو عبید قاسم بن سلام کم و بیش اقران میں ہیں، باقی یہ پہلے تھے، تو سب نے لیا۔ امام بخاری نے ان کی سندوں سے، سند صحیح سے، ان کی کتابوں میں لی ہوئی حدیث کا یہ ٹکڑا اپنی صحیح بخاری میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد آپ لاتے ہیں ایک اور اثر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ فرماتے ہیں الیقین الایمان کلہ، یقین سارا کا سارا ایمان ہے۔ یعنی ایمان کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ کبھی کہا اللہ کا ذکر ایمان ہے، جب کہا حضرت معاذ بن جبل نے آؤ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنا ایمان بناتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے عداوت رکھنا، اس کو ایمان کہا، تو وہ لے لیا حدیث سے۔ کبھی کہا یقین رکھنا اللہ پر سارا ایمان ہے، کلو۔ ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ بھی امام بخاری کی اپنی صحیح بخاری میں اور دیگر کتب میں کسی جگہ اپنی سند کے ساتھ آپ کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے اس روایت کو، یہ جو اثر ابن مسعود ہے، اس کو بھی امام رستہ نے روایت کیا تھا سب سے پہلے، اور انہوں نے ابو زبیر کی روایت سے لیا تھا، اور آگے علقمہ سے، اور علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک سند ہے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ وہذا ایضا اسناد صحیح۔ انہوں نے کہا تھا کہ صبر آدھا ایمان ہے، صبر کرنا مصائب میں، آلام میں، پریشانی میں بے صبر نہ ہونا، صبر کرنا آدھا ایمان ہے، اور اللہ پہ یقین رکھنا سارا ایمان ہے۔ اب یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موقوفاً بھی اور مرفوعاً بھی، یہ امام ابن ابی خیثمہ نے بھی اپنی تاریخ میں روایت کیا، بعد میں امام حاکم نے بھی اپنی سند سے، اور امام بہقی نے الشعب میں اپنی سند سے روایت کیا، مگر یہ سارے طریق امام بخاری کو چھوڑ کر اپنے الگ الگ سند اوپر چلے جاتے ہیں۔ امام بخاری نے امام رستہ سے اور دیگر ائمہ سے پھر یہ لے لی یہ روایت، اور اس کو صحیح بخاری کا حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث امام بخاری لائے ہیں، قال ابن عمر، یہ اثر ہے جو صحابہ کرام سے ہوتا ہے، وہ اثر ہوتا ہے ابن عمر، اور جو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ وہ حدیث نبوی میں سے ہے جو ابو داؤد میں، اس پہ گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک تقوی کی حقیقت نہیں پا سکتا جب تک ہر اس شے کو چھوڑ نہ دے جو اس کے سینے میں چبھتی ہے، جس پہ اس کو کھٹکا ہے، اس کا اطمینان نہیں ہے، یعنی وہ مشتبہات میں سے ہے کہ کہیں حرام نہ ہو، کہیں غلط نہ ہو، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو جس کی ایک کھٹک ہے اس کے سینے میں اور اطمینان نہیں ہے، ہر اس شے کو چھوڑ دے، تو اس شخص نے حقیقت تقوی کو پا لیا۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اب یہاں پر آ جائیے، یہ بھی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی سند کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں لے لیا ہے، مگر یہ امام بخاری کی اپنی سند کے ساتھ ان کے پاس نہیں تھا۔ جیسے میں نے پہلا عرض کر دیا آپ کو، یعنی الیقین الایمان کلہ، اس کے تمام ریفرنسز دے دیے آپ کو میں نے، کہ وہ مختلف ائمہ نے، حتیٰ کہ بہقی نے بھی اپنے زود میں لیا تھا مختلف ائمہ سے۔ اب یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ کوئی شخص حقیقت تقوی کو نہیں پا سکتا جب تک
وہ اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو اس کے سینے میں چبھتی ہے۔ اس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے بالفاظ دیگر۔ امام بخاری کے پاس اپنی سند سے یہ نہیں ہے حدیث، امام مسلم نے یہی روایت بیان کی ہے، اور حدیث نواس بن سمعان سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے پوچھا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، نیکی اور گناہ کی تعریف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک، آپ نے فرمایا نیکی حسن خلق ہے، خوش اخلاقی نیکی ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے یا دل میں چبھتا ہے، اس سے کھڑک سی ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، یعنی تمہیں کلیئرٹی نہیں، اطمینان نہیں، ایک بے چینی ہے، ایک ڈسٹربنس ہے، آپ کو اپنی طبیعت کے اندر ایک امبیرسمنٹ ہے یا کلیئرٹی نہیں ہے، تو جس پر آپ ایک چبھن سی ہوتی ہے وہ چیز نیکی نہیں، وہ گناہ ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو وہ تقویٰ کی حقیقت ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں تمام ائمہ کہ یہ جو قول امام مسلم کا ہے، جو انہوں نے دیگر صحابہ سے لیا ہے، الفاظ مختلف ہیں، مگر امام بخاری نے اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر اس کے مفہوم کو لے لیا ہے۔ اس طرح کی اور حدیث بھی ہیں اور آثار بھی ہیں، مگر دیگر ائمہ نے اپنی کتب میں لیا ہے، تو امام بخاری نے ان کو مفہوماً معنن لے کے صحیح بخاری میں درج کیا، چونکہ یہ اقوال سند صحیح کے ساتھ یہ احادیث ثابت ہے، مگر ساری اسناد صحیح ہیں، احادیث صحیح ہیں، مگر دیگر ائمہ کے طریق سے، دیگر ائمہ کی کتابوں میں، امام بخاری کے پاس اپنے ذخیرے میں اپنی سند سے یہ مواد نہیں ہے، سو دوسرے ائمہ سے لے رہے ہیں، دوسری کتب سے لے رہے ہیں۔ اسی طرح امام مجاہد یہ بھی تابعی ہیں، اس کے بعد ان کا قول لیا ہے ساتواں، شارع لکم، یہ جو شارع لکم کا جو قول لیا ہے، اوصیناک یا محمد وإیاہ دینا واحدا، کہ تمہارے لیے اللہ نے شریعت بنائی، نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء، سب کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، اس کی تفسیر میں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو حکم بھیجا، جو وصیت کی، وہ ایک ہی دین ہے، دین اسلام، یہی نوح کو بھیجا، یہی ابراہیم کو، یہی موسیٰ و عیسیٰ کو، یہی آپ کو۔ یہ جو شرع کی، شارع لکم کی، حضرت مجاہد نے، یہ بھی امام بخاری کے پاس اپنے ذخیرہ میں موجود نہیں ہے، اپنی سند کے ساتھ نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ روایت امام بخاری نے کہاں سے لی؟ تو وہ عبد بن حمید ہیں، امام عبد بن حمید، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو لیا تھا اسناد صحیح کے ساتھ۔ امام ابن المنذر نے اسناد صحیح کے ساتھ لیا ہے، امام ابن جریر طبری نے لیا ہے، یعنی دیگر ائمہ نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ لیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اوپر ایک قرآن مجید کی آیت ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا باری تعالیٰ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، آپ نے عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، کیسے زندہ کرتا ہے؟ اس نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ آپ نے عرض کیا بلا میں ایمان رکھتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر اپنے اس یقین میں اضافہ چاہتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ جو ٹکڑا امام بخاری نے اوپر لیا ہے وقال ابراہیم وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ اگر دل کو اطمینان ہو تو یہ بھی ایمان میں اضافہ کرتا ہے، یا ایمان اگر بڑھتا جائے تو دل کو اطمینان دیتا ہے، بوتھ ویز۔ اب یہ جو قول امام بخاری نے لے لیا ہے، یہ قول بھی امام بخاری کے پاس اپنے ذخیرہ احادیث میں نہیں تھا، امام بخاری کے پاس اپنی سند کے ساتھ یہ قول بھی نہیں تھا۔ اس کو بھی امام ابن جریر طبری نے لیا ہے سند صحیح کے ساتھ، اور وہ سعید ابن جبیر تک لے گئے ہیں کہ یہ قول دراصل حضرت سعید بن جبیر نے روایت کیا تھا، تاکہ باری تعالیٰ میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو، اور امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں جو یقین میں اضافہ ہوتا ہے تو ایمان مضبوط تر ہوتا ہے۔ اور پھر یہی قول حضرت مجاہد سے بھی مروی ہے اس آیت کی تفسیر میں، تاکہ ایماناً الی ایمانی، میں مشاہدہ کروں گا تو میرے ایمان پر ایمان بڑھتا جائے گا، یقین مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تو یہ تمام اقوال ابن جریر طبری اور دیگر ائمہ نے اپنی کتب میں ان کو لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری قول
وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لیا ہے اثر، شرعتم و منہاجا، اس کی شرح لی ہے، اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج بنائی ہے۔ یہ جو شریعت اور منہاج اللہ رب العزت نے بنانے کا ذکر فرمایا، یہ جو آخری آیت لی، تو اس کے باب میں یہ بھی امام بخاری کے اپنے ذخیرہ علم میں نہیں ہے۔ اپنے ذخیرہ علم سے مراد اپنی سند کے ساتھ، اور امام بخاری کی اپنی صحیح بخاری یا دیگر کتب میں اپنی سند کے ساتھ یہ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ جو تفسیر لی ہے، اور امام بخاری نے سبیلاً و سنتاً، کہ شرعتاً سے مراد ہے راستہ، اور منہاجہ سے مراد ہے سنت، طریقہ۔ تو فرمایا گویا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے راستہ اور سنت، طریقہ، دو چیزیں جمع کر دی ہیں قرآن مجید میں۔ اس کو امام بخاری نے بنیاد بنایا، آخری اثر لیا ہے اس مقدمہ کے اندر۔ اور یہ کہاں سے لیا ہے امام بخاری نے؟ یہ بھی ابو اسحاق کی روایت سے تھا، انہوں نے تمیمی سے، اور اس سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کا مروی قول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مگر اسے امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں لیا تھا۔ امام عبد الرزاق بھی امام بخاری سے پہلے ہوئے ہیں، آپ کے شیوخ کے شیوخ بن جاتے ہیں۔ ایک انہوں نے لیا، اور ایک امام سفیان ثوری، ان کی تفسیر ہے، انہوں نے اس کو روایت کیا تھا۔ تو امام سفیان ثوری نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اپنی سند کے ساتھ لیا تھا، اپنی تفسیر میں درج کیا، اور امام عبد الرزاق الصنعانی نے اپنی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ لیا تھا۔ تو امام بخاری نے یہ روایت اور یہ اثر امام سفیان ثوری، امام عبد الرزاق دونوں کی سند سے، ان کی کتب سے لے کر صحیح بخاری کے مقدمہ میں شامل کیا۔ اب یہ چیزیں ساری جو آج سمجھائی ہیں اور بتائی ہیں، اس کا مقصود یہ تھا، آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، کہ دیکھیے یہ کتاب الایمان کا مقدمہ ختم ہوا۔ کچھ تو آیات لی امام بخاری نے، 8 آیات لی جو میں نے شروع میں بیان کر دی۔ کسی آیت کی سند تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کی کتاب ہے، ان کے ریلیونٹ جز ہی لینے تھے، اور جز لے کر امام بخاری نے انہیں ایمان کا تصور سمجھانے کے لیے، اور جو ایمان کے متعلقات ہیں اس کے ساتھ جو ریلیونٹ چیزیں ہیں ایمان کے ساتھ، کبھی یقین ریلیونٹ ہے، کبھی شکر مندی ریلیونٹ ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے، کبھی توکل سے ایمان بڑھتا ہے، کبھی اللہ کے ذکر سے ایمان بڑھتا ہے، کبھی شریعت اور احکام الہیہ پہ عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، کبھی صبر سے بڑھتا ہے، کبھی اللہ پہ توکل یقین کرنے سے بڑھتا ہے ایمان، کبھی جو چیز سینے میں کھٹکتی ہے مشتبہات، شبہات کو چھوڑ کر اللہ کے امر کی طرف، بین احکام جو حلال و حرام ہیں ان پر جم جانے سے بڑھتا ہے، کبھی تقوی سے بڑھتا ہے ایمان، کبھی اللہ کے لیے محبت کرنے اور اللہ کے لیے نفرت کرنے مختلف امور سے ان کے ساتھ بڑھتا ہے، کبھی اللہ کے دیے ہوئے راستے پر اور سنت پر قائم رہنے سے بڑھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کے ذریعے امام بخاری نے ایمان کے تصور کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، اور کون کون سی قلبی حالتیں ہیں، اور کون کون سی کیفیتیں ہیں، اور کون کون سے احوال ہیں جن کے ذریعے ایمان طاقت پکڑتا ہے، درجے میں بلند ہوتا ہے، اونچا جاتا ہے۔ اب ان تمام مضامین کو ثابت کیا ہے امام بخاری نے 2 طریقوں سے، یا آیات قرآنی سے، وہ میں بیان کر چکا، یا ثابت کیا ہے احادیث سے، احادیث نبوی اور احادیث صحابہ، یعنی احادیث نبوی اور آثار صحابہ۔ اب وہ 8 احادیث نبوی یا آثار صحابہ جو اس مقدمہ میں لیے ہیں، ان کے بھی ریلیونٹ ٹکڑے لیے ہیں۔ آج کی گفتگو اس پر میں نے جا کے مکمل کی کہ ان 8 میں سے ایک حدیث یا ایک اثر بھی خود امام بخاری کے پاس اپنی سند کے ساتھ نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں، نہ امام بخاری کی جتنی دیگر درجنوں سے زائد کتب ہیں بڑی بڑی جامع، کسی کتاب میں امام بخاری کے پاس نہیں تھا۔ سو امام بخاری نے یہ تمام احادیث اور آثار کے جز مسئلہ ایمان سمجھانے کے لیے، جو اس سے بڑھ کر بنیادی فنڈامنٹل بات اور کیا ہوگی، سمجھانے کے لیے دیگر ائمہ سے، دیگر محدثین سے، ان کی کتب سے، ان کے طریق اور ان کی سند سے جو درج تھا ان کی کتابوں سے، وہ جز لے لیے۔ کیوں لیے؟ کہ امام بخاری کو 100% اطمینان ہے کہ اس امام نے، امام عبد الرزاق نے، امام سفیان ثوری نے، امام ابن ابی شیبہ نے، امام رستہ نے، جس امام نے بھی اس کو روایت کیا ہے اوپر، ان کو یقین تھا کہ یہ جو سند دیکھی ہے امام بخاری نے پرکھی، یہ سند صحیح ہے،
اس کا ایک ایک راوی میرے اس درجے پر پورا اترتا ہے، اس شرط پر پورا اترتا ہے جو میں نے صحیح بخاری میں حدیث کی تخریج کے لیے مقرر کی ہے، مگر چونکہ جن شیوخ نے ان کو روایت کیا تھا وہ امام بخاری کے شیوخ نہیں تھے۔ دیکھیے آپ سمجھیں، مثلا 10,000 ائمہ ہوں گے سلف صالحین میں جو امام بخاری کے اساتذہ اور شیوخ کے مرتبے میں تھے پوری دنیا میں، مکہ معظمہ میں، مدینہ طیبہ میں، حجاز میں، شام میں، حلب میں، دمشق میں، بغداد میں، کوفہ میں، بصرہ میں، ماوران نہر میں، خراسان میں، بخارا میں، سمرقند میں، عراق میں کے مختلف ممالک میں، جزیرہ میں، یمن میں، جہاں جہاں امام بخاری گئے آپ کے کل 1,000 شیوخ ہیں، 1,000 سے کچھ زائد۔ تو گویا آپ نے انہی حدیث کو اس میں لینا ہے نا جن سے براہ راست سماع کیا ہے، اور ان کی سند کو متصل پا کر ان کو پرکھ کے چیک کر کے اپنی شرط پر پورا اتار کے تو پھر درج کرنا ہے۔ اور کوئی 1,000 ائمہ تو شیوخ نہیں تھے، ایک سے ایک بڑھ کر، آپ 10,000 لے لیں، 5,000 لے لیں، اور شیوخ تھے، ائمہ تھے اکابر، جن سے امام بخاری کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، امام مسلم نے پڑھا۔ امام بخاری نہیں پڑھ سکے، ان کے پاس امام ابو داؤد گئے، انہوں نے پڑھا۔ وہ نہیں جا سکے، امام ترمذی نے پڑھا، امام ابن ماجہ نے پڑھا، امام نسائی نے پڑھا۔ پھر وہ دوسرے شہروں میں تھے، امام بخاری کا جانا نہیں ہوا، ان کی وفات ہو گئی چند سال قبل، امام بخاری بعد میں پہنچے۔ 100 اسباب ہیں، مگر وہ اسی طرح چوٹی کے شیوخ اور ائمہ تھے جس طرح امام بخاری نے اپنے شیوخ پکڑے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی کتابوں میں جن حدیث کو درج کیا تھا، امام بخاری نے دیکھا کہ سند صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اثر صحیح ہے، روایت صحیح ہے، سو ان پر کتاب الایمان کے مقدمے کی بنیاد رکھ لی، اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو میری صحیح بخاری میں تو اس کو حدیث کو لا ہی نہیں رہا ہوں، میں نے تو کسی اور کتاب میں اس حدیث کو اپنی روایت سے درج ہی نہیں کیا، یا یہ حدیث مجھ تک نہیں پہنچی، میری سند کے ساتھ مجھ تک نہیں پہنچی، میرے براہ راست متصل سند کے ذخیرے میں نہیں ہے، سو میں اس کو نہ لوں۔ نہیں، امام بخاری اگر یہ سوچتے معاذ اللہ تو حدیث نبوی کی عداوت ہوتی۔ وہ تو حدیث نبوی کے سب سے بڑے خادم تھے امت مسلمہ کے، امیر المومنین فی الحدیث تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے حدیث نبوی کے علم میں، ان سے بڑھ کر علم حدیث کا، حدیث کو لینا ہے یا نہیں لینا، تخریج کرنی ہے نہیں کرنی، اعتماد کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس اصول کا جاننے والا امام بخاری سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کون تھا، جو زمانوں میں کون تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ سو امام بخاری نے اپنا مذہب ثابت کر دیا اور اہل علم کو ہمیشہ کے لیے بتا دا، دیکھو بھائی اس مغالطے میں نہ جانا، یہ گمراہی ہوگی کہ جو بخاری میں نہیں ہم نہیں مانتے، اگر بخاری نے لیا ہے صحیح بخاری میں تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے، یہ گمراہی میں نہ جانا۔ خود میں بخاری ہوں، امام محمد بن اسماعیل بخاری، میں کتاب الایمان کا مقدمہ لکھ رہا ہوں، 8 حدیثیں لی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری اپنی صحیح بخاری میں نہیں تھی، میرے اپنی سند میں نہیں ہے، میری اپنی متصل سند کے ساتھ میرے ذخیرے میں نہیں ہے، میں نے دیگر شیوخ سے، دیگر ائمہ سے، دیگر کتب سے اور دیگر طرق کے ذخائر سے میں نے لی ہے، اعتماد کیا ہے، اس لیے کہ حدیث صحیحہ کا انحصار صرف میری کتاب یا میری کتابوں پر نہیں، وہ اور ائمہ کے پاس بھی حدیث صحیحہ صحیح سند کے ساتھ اسی طرح ہیں جس طرح میرے پاس ہیں۔ میں نے خاص مقاصد کے ساتھ بڑے اعلیٰ درجے کی ایک معیار قائم کر کے کتاب آپ کو دی ہے، اس کا مطلب یہ کبھی نہ لینا کہ جو اس میں نہیں اس کو نہ لیا جائے، خود میں لیتا رہا ہوں دیگر ائمہ سے، دیگر کتب سے، اور صرف کیا لیتا رہا ہوں، میں نے ایمان جیسے مسئلے کی جو فاؤنڈیشن قائم کی ہے 8 حدیثوں پر، اور 8 کی 8 میں سے ایک بھی میرے ذخیرے میں میری سند کے ساتھ صحیح بخاری میں نہیں تھی، میں نے اور ائمہ سے لی ہیں۔ سو تم بھی اسی طرح اپنے علم میں گہرائی بھی رکھنا اور وسعت بھی رکھنا، تاکہ حدیث نبوی کی لینے میں، قبول کرنے میں جہاں صحت اور ضعف کا خیال رہے، وہاں تنگ نظری کی وجہ سے ہزارہا احادیث کے فیض اور برکت سے کئی معروم نہ ہو جائیں۔ تو آج ہم نے کتاب الایمان کا مقدمہ مکمل کیا ہے، کل انشاءاللہ تعالی اس کی حدیث نمبر 8 کو لیں گے جہاں سے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ باب شروع کیا، اور آج کی نشست ختم ایک بڑی ایمان افروز بات پہ کرتا ہوں، اور یہ جو چیزیں ساری میں نے آپ کی بیان کی یہ بھی ذہن میں رکھ لیں تاکہ اس بات کے ساتھ سند رہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی وہ بھی اسی چیز پر متفق ہیں، یہ آپ کے سامنے فتح الباری ہے،
یعنی میں نے امام بخاری کی جو صحیح البخاری ہے اس کی کم و بیش تمام شروع کھنگالی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا ذخیرہ ہے، شاید ہی کوئی شرح بچ گئی ہو جو صحیح بخاری کی یا مسلم کی یا ابو داؤد ترمذی کی جو دنیا میں اویلیبل ہے اور ہمارے پاس نہ ہو، شاید ہی کوئی ہو۔ کوشش کرتے ہیں حتی الوسع کہ کچھ نہ بچے، سب کھنگالی ہیں۔ تو جتنی بات میں نے آپ کو کی، یہ 8 کی 8 حدیث کی کہ یہ امام بخاری کے پاس اپنی سند سے نہیں، دیگر ائمہ کی کتابوں سے لی ہیں۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی پڑھ لیں، فتح الباری، اس بات پر متفق ہیں، ان کی تحقیق بھی یہ ہے۔ یہ امام عینی ہیں، ان کی شرح بخاری ہے عمدۃ القاری۔ یہ بات چونکہ بہت زوردار کی ہے، کلیئرٹی دینے والی کی ہے، اور بعض فکر کے لیے چیلنجنگ ہو جائے گی سوچوں کے لیے، لہٰذا میں اس کو ریفرنس کر لوں۔ محض میری تحقیق تو کتابوں سے ہے نا، میں کسی تحقیق کا خالق نہیں ہو سکتا، میری تحقیق تو کتابوں میں ہے۔ اصل کتابوں والے امام بڑے، جن کی گرد سے ہم اپنے علم کی خیرات لیتے ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں۔ یہ امام عینی ہے، اور امام عینی کی عمدۃ القاری جو شرح بخاری، یہ سب سے بڑی شروع بخاری ہیں۔ تو انہوں نے بھی پوری تحقیق سے ساری بات جو میں نے کہی سب کچھ اس میں درج ہے عمدۃ القاری میں۔ اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات ضمناً بتا دوں، یہ ایک زمانے کے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی حدیث میں معروف زیادہ ہوئے اور بڑا نام پایا آپ نے۔ امام عسقلانی شافعی المذہب ہیں فقہ میں، امام عینی حنفی المذہب ہیں، دونوں صحیح بخاری کے شارح ہیں، دونوں قاہرہ میں رہتے تھے، دونوں کا ایک ہی زمانہ تھا۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، امام عینی 12 سال عمر میں بڑے ہیں امام عسقلانی سے، 12 سال عمر میں بڑے ہیں امام عسقلانی سے۔ یہ آپ نے ایک ہی وقت میں یعنی شرح لکھی ہے، اور شرح لکھ کے جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ کہ امام ابن حجر عسقلانی ہم عصر تو ہیں ہی، مگر من وجہن ایک طریق سے یہ امام عینی جو حنفی ہیں یہ الہدایہ کے بھی شارح ہیں، الہدایہ کے امام عینی کے شاگرد بھی ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی۔ یہ بات میرا خیال ہے 99.99% لوگوں کو معلوم نہیں، جو علم الحدیث کے طالب علم ہے نہیں معلوم۔ امام بخاری نے بعض جگہ امام عینی کے فوائد بھی لیے ہیں تعلیقاً، اور 2 حدیثیں صحیح مسلم کی امام ابن حجر عسقلانی نے امام عینی سے پڑھی ہیں، 2 حدیثیں امام عینی سے پڑھی ہیں صحیح مسلم کی، اور ایک حدیث مسند احمد بن حنبل کی، اس کا سماع کیا ہے امام عینی سے، اور امام عینی کے طریق سے اس کی تخریج کی ہے اپنی بلدانیات میں۔ یعنی امام عسقلانی نے اس طریق میں امام عینی کو اپنا شیخ تسلیم کیا ہے، اور اپنے جو شیوخ ہیں ان کے طبقہ ثالثہ میں امام بدر الدین عینی کا نام بھی لکھا ہے، اتنے بڑے امام۔ تو ان دونوں کی تحقیق یہی ہے۔ تو فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی کی اور عمدۃ القاری علامہ عینی کی، ان 2 کتابوں کے بعد سب سے بڑا مصدر صحیح البخاری کی شرح میں امام قسطلانی کی ارشاد الساری ہے۔ دراصل یہ 3 کتابیں ہیں جنہیں صحیح البخاری کی شرح کے لیے بنیادی مصادر کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ امام قسطلانی ان کے معن بعد آتے ہیں، سب سے اہم کتاب ہے۔ پھر امام ابن الملکن کی شرح البخاری ہے التوضیح، جو 36 جلدوں میں ہے۔ اپنی ضخامت کے اعتبار سے امام عسقلانی، امام عینی اور امام قسطلانی کی شروع بخاری سے 2 گنا زیادہ ہے۔ شہرت ان 3 شروع بخاری کو، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ امام ابن الملکن کی توضیح ان تینوں سے پہلے لکھی تھی آپ نے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی سے بھی پہلے ہیں، علامہ عینی سے بھی پہلے ہیں، اور امام قسطلانی سے تو آف کورس پہلے ہیں۔ یعنی ان کی وفات 804 ہجری میں ہوئی۔ امام عسقلانی اور علامہ عینی سے لگ بھگ 50 برس پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے جب یہ شرح لکھی ہے صحیح البخاری کی تو ان کی جوانی کا زمانہ تھا۔ تو ان مبسوط شروع بخاری میں سب سے پہلی لکھی گئی ابن الملکن کی ہے۔
شہرت اس کو شاید اتنی اس وجہ سے نہیں ہوئی، ممکن ہے تحقیق کے بعد یہ چھپی بعد میں ہو، پہلے وقت میں مخطوطات تھے۔ ان سے پہلے جو شروع لکھی گئی تھی صحیح بخاری کی وہ مختصر تھی، خواہ ابن بطال کی تھی، خواہ خطابی کی تھی یا کرمانی کی تھی، وہ مختصر تھی۔ سب سے بڑی جامع مبسوط شروع یہ آئیں، ان کے بعد پھر آگے سارے ان پر آج تک تکیہ کرتے آئے ہیں۔ سو آج کا نقطہ جو ہے اس کو، وہ جو پہلی 3 نشستیں تھیں جن میں صحیح البخاری کا اور حدیث نبوی کا تعارف تھا، کتاب و بدل وحی شروع کرنے سے پہلے، ان کے ساتھ گویا جب بھی سننا چاہیں تو اس کو جوڑ لیں، تو اس کو 4 قسطیں بنا لیں۔ کنسیپٹ انشاءاللہ علم الحدیث کے طلباء کے لیے ہمیشہ کلیئر رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں شرح صدر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔